بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں سننے والوں کو ابرار اسٹوری کا السلام علیکم ناظرین۔ افغان مہاجرین کا انخلا زور و شور سے جاری ہے۔ یقیناً پاک افغان جو جنگی صورتحال، جو کشیدہ صورتحال تھی، اس کے بعد کچھ ہڈلز، کچھ مشکلات، کچھ پریشانیوں میں افغان مہاجرین میں کے حوالے سے اضافہ ہو چکا ہے، دونوں طرفین سے، چاہے افغان مہاجرین ہو یا پھر افغان حکومت ہو یا پھر پاکستان حکومت ہو یا پھر پاکستان کے ریاستی ادارے ہوں یا پھر پاکستان کی عوام ہو، ان کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں، کیونکہ کچھ بڑے مسائل ہیں افغانیوں کے حوالے سے۔ بارڈر میں بھی کچھ کشیدگی کی وجہ سے بندش کا سامنا ہے، تو اس صورتحال میں رمضان المبارک بھی ہے تو کچھ ہڈلز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے لیول پر گرفتاریاں، چھاپے، کریک ڈاؤن اور یہ سارا پروسیس اس وقت جاری ہے۔ کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں پورا اس سے ذکر کروں گا۔ افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور آپریشن بڑے لیول پر جاری ہے، اور یہ کہاں کہاں کیسے کیسے اسٹارٹ جاری ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلم اور چکوال میں افغان مہاجرین اور جو افغانی غیر قانونی طور پر مقیم تھے، ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا اور بڑی گرفتاریاں سامنے آ گئی ہیں، جبکہ افغانیوں کے خلاف ریاستی طاقت اور تسلسل کے ساتھ قومی سطح پر مربوط کارروائیاں جاری ہیں، یعنی وفاقی حکومت کے ریاستی اداروں کی عوام کی جو مشترکہ پالیسی تھی، اس پالیسی کے تحت افغان مہاجرین کے خلاف، افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے غیر قانونی افغان شہریوں کو واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا ہے، اور یہ ہے کیا یہ پیغام افغان مہاجرین کے حوالے سے ریاستی اداروں کا، وفاقی حکومت کا، وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان اور پاکستان تعلقات کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں یا کشیدہ صورتحال ہو، یا اس وقت پوری دنیا میں جو ایک معاملہ ایران اور اسرائیل امریکہ جنگ کے بعد جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کا کردار اور پھر پاکستان کے اندر سیاسی اور عدالتی امور سے متعلق جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ تو میری ویڈیو کا آج کا جو موضوع ہے وہ افغان مہاجرین کا انخلا، کیونکہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، بہت ساری جو ہے وہ ہمدردیاں بھی دکھائی جا رہی کہ رمضان کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے، لیکن رمضان کا خیال تو اس وقت رکھا جاتا ہے جب ان افغان مہاجرین کو پچھلے 2-2.5 سال سے اگر کچھ نہ کہا جاتا، پچھلے 2-2.5 سال سے روزانہ ہر مہینے جو ہے وہ کریک ڈاؤن اور آپریشن بھی کیا جا رہا ہے، پھر بتایا بھی جا رہا ہے، الٹیمیٹم بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ خود سے اپنی مرضی سے رضاکار طور پر چلے جائیں ورنہ آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں گئے۔ اور پھر پاکستان میں جو ریسنٹلی جو کشیدہ صورتحال ہوئی پاک افغان، اور پھر جو دہشت گردی والے معاملات ہوئے پاکستان کے اندر، اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوئی، اور افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پالیسی تھی اس میں مزید سختی لائی گئی۔ اب کچھ خبریں جو ہیں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وفاقی دارالحکومت کے تھانہ سبزی منڈی کے علاقے I-10-3 کچی آبادی اور سبزی منڈی میں افغانیوں کے خلاف مشترکہ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران جو ہے 59 پولیس کانسٹیبلز، 7 لیڈی کانسٹیبلز، 42 رینجرز انٹیلیجنس اداروں نے کے جو اہلکار ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ اس دوران جو کریک ڈاؤن کیا گیا، کومبنگ آپریشن کیا گیا، 119 گھروں کی تلاشی لی گئی، 34 ہاسٹلز و ہوٹلز، 128 موٹر سائیکلیں پکڑی گئی، جبکہ 89 گاڑیاں اور 575 افراد کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی۔ اس کے علاوہ اس آپریشن کے دوران 27 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، 6 غیر قانونی افغان شہری انہیں گرفتار کیا گیا، ایک 30 بور پستول برآمد کیا گیا، ایک غیر قانونی موٹر سائیکل بھی ضبط کی گئی۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں قیام صرف قانونی بنیادوں پر ممکن ہے۔ جو قانونی طور پر افغان مہاجرین جو ویزا لے کر پاکستان میں موجود ہیں، باقاعدہ ون ڈاکومنٹ پالیسی کے تحت، وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں لیگلی، اور جو انلیگل، چاہے وہ ACC کارڈ ہولڈرز ہو، PR کارڈ ہولڈرز ہو، یا جعلی شناختی کارڈ والے یا غیر قانونی افغانی ہو، کوئی بھی افغانی پاکستان میں نہیں رہ سکتا، یہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے۔ اب جو اسلام آباد، راولپنڈی کی جو مختلف سٹیز کا جو یہاں پر ڈسٹرکٹ وائز جو آپریشن کیا گیا، اس میں مری کی بات کر لیں تو مری، لتھار، ستیا اور ٹریٹ نیو آبادی میں مشترکہ سرچ آپریشن کیا گیا افغان مہاجرین کے خلاف پولیس کی جانب سے۔ 10 پولیس افسران، 35 پولیس کانسٹیبل، 4 لیڈی پولیس، 2 ایلیٹ سیکشنز انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں نے جو ہے اس میں شامل تھے وہ۔ اب اس آپریشن کے دوران 54 گھروں کی تلاشی لی گئی،
32 دکانوں کی تلاشی لی گئی، 35 گاڑیوں اور 140 افراد کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 550 CRPC کے تحت 2 مشکوک موٹر سائیکل ضبط کیے گئے، جبکہ غیر قانونی قیام اور مشتبہ سرگرمیوں کی فوری شناخت کے حوالے سے مزید مؤثر کارروائیوں کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع جہلم میں پی ڈی خان سٹی، جوڑانہ، بلبل ٹاؤن اور منگال روڈ میں خصوصی سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کیا گیا ہے افغان مہاجرین اور غیر قانونی جو مہاجرین ہیں ان کے خلاف۔ اب اس حوالے سے 2 DSPs، 4 SHOs، 67 پولیس اہلکار بشمول لیڈی پولیس، 3 ایلیٹ سیکشن CTD اور انڈیجنس اداروں کے اہلکاروں نے جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے۔ 181 اس آپریشن کے دوران گروہ کی تلاشی لی گئی اور 419 افراد کی اسکریننگ بھی مکمل کی گئی، جبکہ اس دوران 4 غیر قانونی افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا اور 4 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ غیر قانونی رہائشی اور دستاویزات کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اسکریننگ کی جا رہی ہے اور گھر گھر تلاشی، دکان تلاشی، ہر جگہ تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی غیر قانونی افغانی یہاں پر نہ رہے اور اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکے۔ اب اسی طرح ضلع چکوال کی بات کر لیں تو صدر، دمن اور ڈڈیال سرکل میں خصوصی سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کیا گیا۔ 3 SHOs، 36 پولیس اہلکار بشمول لیڈی پولیس، 3 ایلیٹ سیکشن CTD اور انڈیجنس نمائندگان شامل ہوئے۔ اس دوران 70 گروہ اور 139 افراد کی جانچ پڑتال کی گئی، اسکریننگ کی گئی، جبکہ اس دوران 4 غیر قانونی افغان شہری گرفتار کیے گئے، 3 کیٹیگری A اشتہاری ملزم بھی پکڑے گئے، 3 مقدمات کرایہ داری رجسٹریشن کے خلاف اور 3 فارنر ایکٹ کے تحت درج کیے گئے، جبکہ کچھ مزید بھی افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن اور جو کارروائیاں ہیں، مقامات ہیں، وہاں پر جاری ہیں تاکہ کوئی بھی غیر قانونی افغانی وہاں پر نہ رہے۔ اب اس حوالے سے جو رہائشی آبادیوں، بازاروں اور حساس مقامات پر مرحلہ وار اسکریننگ کا عمل جاری ہے، جبکہ مجموعی طور پر کم از کم 277 اہلکار آپریشنل بین الادارجاتی ہم آہنگی کے ساتھ یہ آپریشن سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف مرحلہ وار اور بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ ریاستی ریٹ کو مؤثر نفاذ اور غیر قانونی طور پر مقیم جو افغانی ہیں ان کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کے تحت یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ جہاں پر غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، وہیں پر امن و امان کی صورتحال کے لیے منشیات و اسلحہ برآمدگی، مشتبہ افراد کی گرفتاریاں اور کرایہ داری قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف بھی قانونی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکومت اور اداروں کا افغان مہاجرین کو یہ واضح پیغام ہے کہ اسلام آباد، مری میں، جہلم اور چکوال میں غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں تسلسل اور یہ مکمل نفاذ جاری رہے گا۔ فی الفور یہ کہا جا رہا ہے ریاستی اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے افغانیوں کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ فی الفور پاکستان چھوڑ کر اپنے وطن افغانستان واپس چلے جائیں، رضاکار طور پر جائیں، ورنہ گرفتار کر کے زبردستی ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یقیناً یہ انتہائی اہم معاملہ ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی تھانہ صدر بیرونی کی حدود میں اب ان افغانیوں کے انخلاء کے اوپر بہت ساری سوچیں موجود ہیں، بہت سارے نظریات موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانیوں کی وجہ سے ہوئی اور اسی وجہ سے ان افغانیوں کا انخلاء شروع ہوا پاکستان سے۔ پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ افغانی تھے اور خاص طور پر 40 سے 50 لاکھ کو بھجوائے جا چکے ہیں اور ابھی بھی 40-50 لاکھ موجود ہیں۔ اب اس کی وجوہات یہ تھی کہ افغانیوں کی وجہ سے پاکستان میں بم دھماکے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، کرائم میں اضافہ ہوا، چوریاں، ڈکیتیاں، اسمگلنگ، منشیات فروشی، قبضہ مافیا، ہر اس کرائم میں افغانی تھے۔ اب ایسے ہی واقعہ راولپنڈی میں بھی ہوا۔ راولپنڈی تھانہ صدر بیرونی کی حدود سمر آباد میں موجود افغانیوں کے گروہ کا پاکستانی شہریوں پر حملہ، ڈنڈوں اور آئینی راڈوں سے مار مار کر شہریوں کی ہڈی اور پسلی توڑ دی۔ علاقہ کئی گھنٹوں تک میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ پولیس کی پہنچتے ہی افغانی گروہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمیوں کا پولیس کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ، جبکہ پولیس افغان گروہ جس نے اس طرح کی جو حرکت کی ہے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور انہیں گرفتار کیا جائے گا، انہیں قانون کے مطابق جیلوں میں ڈالا جائے گا اور پھر پاکستان سے ان کو ڈپورٹ بھی کیا جائے گا۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے۔ افغان مہاجرین کا معاملہ پاکستان میں گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ 2026 اس حوالے سے انتہائی اہم ہوگا۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلاء یا دیگر خبروں کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔